پولیس ہے. شیخ صاحب جو پابندی تھی عمر کے حوالے سے یہاں پہ تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے عمر کے حساب سے. ہمارے یہاں ریلوے میں کوئی پابندی نہیں ہے. بچے بہنیں بیٹیاں اور بزرگ کیبن بک کرتے ہیں, وہ اپنے فاصلہ رکھ کے ہم نے سواریوں کا حساب رکھا ہے اور اس کے تحت ہم اجازت دے رہے ہیں. میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں. اور کسی ڈویژن سپریڈنٹ کے علاقے میں ٹرین میں ایس او پی کی خلاف ورزی ہوئی تو میں اسی وقت اس ڈویژنل سپریڈنٹ آفیسر کے خلاف ایکشن ہوگا. کوئی رعایت نہیں ہوئی. تمام ڈی این آج 24 گھنٹے ٹریک میں ٹرالی کریں اور تمام اسٹیشنوں کو بالکل جیسا میں نے پہلے ہدایت کی ہے. کل تمام اسٹیشنوں پہ جہاں گاڑیوں نے رکنا ہے وہاں ریہرسل بھی کی جائے گی تاکہ ایس او پی کو صحیح طور پر لگایا جائے. تمام اسٹیشنوں پہ کل ریہرسل ہوگی. پرسوں نئے ٹائم ٹیبل کے تحت یہ 15 ٹرینیں 31 تاریخ تک عید کی واپسی تک چلایا جا رہا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتری کی, اور میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں رات کو. اگر وائرس کے حالات بہتر ہو گئے تو ہم 1 جون کو اور ٹرینوں کا اضافہ کر دیں گے. شیخ صاحب یہ بتائیں تقریباً 2 مہینے سے ٹرین آپریشن بند رہا تو کتنا لاس ہوا ہے؟ 5.25 ارب روپیہ پر مہینہ. میں حفیظ شیخ صاحب کا اور خاص طور پر اسد عمر اور جنرل افضل کا, تینوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری ٹرین کے فیکٹریوں میں مدد کی. افضل نے, شیخ حفیظ نے اور اسد عمر نے ہماری مزدوروں کی سیلری میں ہماری مدد کی. یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اور اس کے بعد راولپنڈی میں آپ کی ایک دبنگ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. وہی بات ہے کہ صرف غریب کے لیے آپ بولے تھے, اس میں شیخ رشید کا کردار تو ہے لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی ہرڈلز تھی جس کی وجہ سے آج کے سب سے اینڈ پہ جا کے ریلوے کا آج فیصلہ ہوا ہے, اس میں بھی آپ کی ایفرٹ سب سے زیادہ نمایاں ہیں. اس کے ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ جو ریلوے کی جس طرح پہلے جو سوال ہوا تھا اس میں جو ریلوے کا جو تمام تر جو آپریشن ہے جتنا خسارہ ہے اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے جو پلان کیا ہے؟ کوئی ہمارے خسارے میں فرق نہیں پڑ رہا. 60% پیسنجر میں ہمیں نقصان ہے لیکن ہم لوگوں کی سواری ہیں, ہم قومی ادارہ ہیں, ہم آڑت کی دکان نہیں ہے, ہم کسی صوبوں کے بھی متحد نہیں ہیں. اس کے باوجود صوبوں کا احترام کرتے ہیں اور خاص طور پر مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے انتظامات کو ٹھیک رکھیں وہ. اور ہم جو ہیں یہ مرکز کی سواری ہیں, پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے 31 تاریخ تک ان ٹرینوں پہ قوم کو گزارا کرنا پڑے گا محتاط طریقے سے. 31 تک حالات ٹھیک رہے تو 142 کی 142 ٹرینیں کھول دیں گے. پھر مجھے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 31 تاریخ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام حالات ٹھیک کیے تو میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں, ساری ٹرینیں 1 جون سے کھول دوں گا. جس طرح شیخ صاحب آپ نے کہا یہ غریب کی سواری ہے تو کوئی ریٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ ہم نے آدھی سواری لے کے جا رہے ہیں, کوئی فریٹ میں فرق نہیں پڑا, اضافہ نہیں کیا. انڈیا نے دگنی کر دی ہے ریٹ. دیکھیں انڈیا میں کتنا ریٹ بڑھ گیا لیکن پاکستان میں ہم نے کیونکہ سواری آدھی کی ہے اس لیے اس کے ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. شیخ صاحب حالات ٹھیک رہنے کا پیرامیٹر کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سواریوں کی عید کے بعد واپسی تک ہم دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, تو آبزرو جو آپ کریں گے وہ کس طریقے سے ہوگا؟ تاکہ لوگ اگر ہم سے تعاون کرتے ہیں, لوگ ایس او پی پہ عمل کرتے ہیں, لوگ جو ہے ہمارے جو عملہ ہے, ہم نے عملہ بڑھا دیا ریلوے کا, ان کے ساتھ وہ کوآپریشن کرتے ہیں تو پھر تو مسئلہ سب ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ ایس او پی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر مسئلہ غلط ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پٹرول تقریباً 40 روپے تو سستا ہوگا لیکن مہنگائی ہے اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی یا حکومت کے خلاف کوئی سازش ہوگی؟ کوئی سازش نہیں ہو رہی حکومت کے خلاف, کوئی سازش نہیں ہو رہی. حکومت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. بلکہ ان سے پوچھیں جو سازش کے لیے یہاں آئے تھے اور بلیک لسٹ میں ان کا نام آ گیا اور جلد کیا ہوتا ہے ای سی ایل میں بھی ان کا نام آ جائے گا. ابھی بلیک لسٹ میں ان کا نام آیا, جلد ای سی ایل میں بھی آ جائے گا. پھر وہ روئیں گے کہ کہاں گئے وہ دن. شیخ صاحب عید کے بعد سیاسی صورتحال کیا بن رہی ہے؟ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی بڑی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور یہ کہاں گئے وہ دن والے جو ہے نا یہ ای سی ایل میں بھی ہوں گے اور اندر بھی ہوں گے. یہ سارے جنہوں نے مچھندرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نیب آرڈیننس میں میں ترمیم ہوتے نہیں دیکھ رہا اور میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. تھینک یو سر.